اذان کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی بات ہو جائے کہ اذان جو ہے یہ کیسے ابتدا ہوئی اور کیسے ان کو یہ خوبصورت جو اسٹیٹس ملا حضرت بلال حبشی کو؟ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کو منور فرمانے تشریف لائے تو مدینہ شہر میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی شریف۔ واہ۔ مسجد کی تعمیر سے فراغت کے بعد اب اس بات کی حاجت درپیش ہوئی کہ نماز کے اوقات میں تمام لوگوں کو، اہل شہر کو مسجد میں ایک وقت میں بلانا، اس کے لیے کوئی تدبیر کی جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا ایک مشورہ رکھا، تو مدنی مشورہ، حقیقی مدنی مشورہ ہم کہیں گے، مدینے کے تاجدار مدینے میں اہل مدینہ کے ساتھ مشورہ کیا بات ہے۔ تو مختلف صحابہ نے اپنی آرا دیں۔ بعض نے یہ کہا کہ نماز کے اوقات میں آگ جلائی جائے، لوگ آگ کو دیکھیں گے تو مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن چونکہ اس میں مجوسیوں سے، آتش پرستوں سے مشابہت تھی، اس لیے اس کو پسند نہ کیا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کہ مخصوص قسم کا باجا ہے وہ بجایا جائے، اس کی آواز سے لوگ متوجہ ہوں گے، لیکن چونکہ اس میں نصارا سے مشابہت تھی، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ بوک، یہ بھی ایک قسم کا باجا ہے، یہ بجایا جائے، لیکن اس میں بھی یہود سے مشابہت تھی، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے اوقات میں کسی شخص کو مدینے کی گلیوں میں بھیجا جائے اور وہ نماز کے لیے ندا کرے۔ اب دیکھیں، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، اس کے لیے لوگوں کو بلانا کتنی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہ یا بلال قم، اے بلال تم اٹھو۔ ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے اس میں اعتماد کس پر کر رہے ہیں؟ حضرت بلال پر۔ یا بلال، بخاری کی الفاظ، یا بلال قم، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، فنادی بالصلاۃ، اور لوگوں کو نماز کی دعوت دی۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلتے اور الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ آپ ندا کرتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلاموں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھی، اور اس خواب میں فرشتہ ان کو اذان کی تعلیم دے رہا تھا، جو مروجہ اذان ہے، اس اذان کی تعلیم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، اور فرماتے فاخبرتہ بما رأیت، رات جو میں نے خواب دیکھا وہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان کیا، اور اس خواب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچ چکا تھا اور اذان سے متعلق وحی نازل ہو چکی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا انہا لرؤیۃ حق انشاءاللہ، کہ اللہ کے فضل سے یہ خواب سچی ہے۔ اب دیکھیں، خواب دیکھی ہے حضرت عبداللہ بن انصاری نے، عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اب اذان کے لیے اسلام کا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مؤذن کس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا معاملہ سنا تو ارشاد فرمایا فقم مع بلال، اے عبداللہ بن زید انصاری بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے فالقی علیہ، بلال کو بتاؤ، فلیؤذن بہ، بلال اذان دیں گے، کیونکہ فانہ اندی صوتا منک، کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ اور مؤذن کو ہمارے عرف میں کہیں، یہ کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک مؤذن کا شعبہ جو ہے اس کو ایک عام سمجھ لیا کہ یار یہ تو مؤذن ہے مسجد کا، لیکن مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث، کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، اپنے ضمن میں، اپنی نماز کے ضمن میں سارے مقتدیوں کی نماز کو لیے ہوئے ہوتا ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے، کہ لوگ اپنی عبادات، روزوں وغیرہ میں مؤذن کی آواز پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو جب تاریخ اسلام میں اذان کا حکم مشروع ہوا تو تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جو پہلے غلام تھے، آج ان کا مقام کیا ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے امام محبوب رب ذوالجلال اور سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال۔ کیا بات